حسد نہ صرف انسان کی نیکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی دینداری کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا۔ حسد میں آ کر ایک انسان دوسروں کے ایمان سے ان کو کفر کی طرف جانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حسد سے انسان بہت دور نکل جاتا ہے، حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، حسد کی وجہ سے کہ کسی اور کو عزت مل جائے نہیں مانتا آدمی۔ تفصیل ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے اہل کتاب اس بات کی دلی چاہت رکھتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے صحابہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان سے پھیر کر کفار بنا دیں۔ بہت سے اہل کتاب ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ صحابہ نعوذ باللہ یہ مومن ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر سے واپس کافر ہو جائیں۔ پہلے مشرکین تھے، ایمان نہیں تھا، ویسے ہی واپس سے مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں۔ کیوں ایسا چاہت رکھتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنی دلی حسد کی وجہ سے، ان کے اپنے دلی حسد کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن کی حقانیت اور اسلام کی صداقت ان پر واضح ہو چکی ہے۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی محض اپنے دلی حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ ایمان لانے کے بعد بھی واپس کافر ہو جائیں، ایمان ان کا سلب ہو جائے۔ یہاں وہ معنی پائے جا رہے ہیں کہ کوئی نعمت اگر کسی کو ملی ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، جو ایمان صحابہ کو ملا ہے وہ ایمان ان سے چھین دیا جائے، وہ ایمان ان سے سلب ہو جائے۔ تو یہود یہ دل ہی دل میں تمنا کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عربوں میں کوئی رسول آئے۔ رسالت کا معاملہ، نبوت کا معاملہ بنی اسرائیل سے نکل کر، یہود سے نکل کر عربوں میں چلا جائے۔ وہ اسی بات کو کبھی گوارا نہیں کرتے تھے ان میں سے رسول ہو، بنی اسماعیل میں رسول ہو، یہود میں بنی اسحاق میں رسول نہ ہو، ان میں سے آ جائے وہ نہیں پسند کرتے تھے۔ تو ہماری برادری میں سے، ہماری قوم میں سے رسول نہیں آیا، بس اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟ کہ ہماری جو فوقیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہماری جو فضیلت ہے سارے عالم پر، وہ فضیلت چھن کے کہاں جا رہی ہے اب؟ بنی اسرائیل سے، بنی اسحاق سے نکل کر وہ بنی اسماعیل میں جا رہی ہے۔ یہ ہم نہیں چاہیں گے۔ تو اگر ان کو رسول مان لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رسالت بنی اسماعیل میں چلی جائے گی، ہم اس کو کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول خود بھی نہیں کیا، اور اللہ نے خود ان کے بارے میں کہا نا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو پہلے کافر مت بنو۔ جو نہیں جانتے، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں ہو یا آپ کا انکار کریں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمہارے پاس تو پچھلی کتابوں کی نشانیاں ہیں، تورات و انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، حق تمہارے پاس واضح ہو چکا ہے کہ وہی رسول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ رسول بنی اسماعیل میں آیا اور بنی اسحاق میں نہیں آیا، اور تم اپنی فوقیت کے چھین لیے جانے کے خوف سے تم اس رسول کا انکار کرو، تم پہلے کافر تو مت بنو، تم کو پہلے ایمان والا بننا چاہیے تھا۔ تو بنی اسرائیل کا کفر، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی حسد تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نصاً اس کو ذکر کیا ہے کہ حق واضح ہو گیا، پھر بھی محض حسد کی وجہ سے وہ خود بھی ایمان نہیں لائے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں۔ معلوم ہے کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ وہ خود انسان کو حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ حسد انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کفر کی چاہت کرے، دوسروں کے
ایمان سے پھر جانے کی چاہت کرے. وہ یہ چاہے کہ میں نے حق نہیں مانا نا، کوئی نہیں مانے، کوئی اور بھی حق کو نہ مانے، تو دوسروں کے لیے بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ بھی کفر میں، گمراہی میں پڑے رہیں. کس وجہ سے؟ حسد من عند انفسہم، بس اپنی حسد کی وجہ سے. یہ بہت ہی یعنی خطرناک آیت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد انسان کو نہ صرف یہ کہ بے دینی تک لے جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی نیکیاں ختم کرتا ہے، حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے.